مگر امام حسین علیہ السلام نے اگر بیعت کی تو خلیفہ راشد کی حیثیت سے کی کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے ہونا چاہیے، دیٹس اٹ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو بھی ہوا آپ کے لیے میں۔ دوسری بات منقبت نگاری پہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے صنف سخن منقبت نگاری بھی ایک نظر انداز سخن ہے، اور اس کی وجہ کچھ شعراء حضرات ہیں۔ ایک زمانے میں مرثیہ بھی نظر انداز صنف سخن تھا، لوگ کہتے بگڑا شاعر مرثیہ گو، یہ کہتے تھے۔ مگر میر انیس کو ان کے خاندان نے مرثیہ نگاری کو اتنا بلند بنا دیا کہ لوگ کہنے لگ گئے کہ مرثیہ نگاری ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ منقبت نگاری دیکھتے ہیں تو منقبت نگاری میں آپ کو ایسے بہت سی چیزیں ملیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو صرف بھرتی کا اشعار ہے، موضوعات ہے نہیں۔ آپ کسی بھی شعر میں صرف نام چینج کر دیجیے، اپنے بزرگ کا نام ڈال دیجیے، وہ ہو گئی منقبت، کسی کی بھی ڈال دیں۔ اور معاف کیجیے گا، میں تینوں غوث کا ذکر کیا، یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب اور پاکستان میں کوئی پیر قطب القطاب غوث اعظم کی کمی نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے یہ، اب مرید کی محبت ہے، اس کو جو چاہے مانے، یہ کرے، وہ ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ منقبت نگاری میں ہمیں وہ گہرائی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے، تو اس لیے صنف سخن پہ کام کوئی کیا کرے گا؟ صرف لفظوں کا ہیر پھیری تو ہے، 10 منجمے اٹھا لیجیے، آپ کو کیا ملتا ہے اس میں سے؟ تو منقبت نگاری سے پہلے امام حسن کی منقبت نگاری آپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو حسن شناسی تو ہو، یا حسن شناسی ہو۔ اب تو حسن شناسی ہی نہیں ہے تو منقبت نگاری کے پھر پہلو متنوع زاویے کیا ہوں گے؟ اب جب میں امام حسن کی بات کرتا ہوں تو ابھی حضرت نے ذکر کیا، میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک قرآن مجید کی 15 پارے ہیں، 15 پارے ادھر ہیں، ہم سب لوگ قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھا بھی، رمضان بھی تھا۔ ایک آیت آتی ہے سورہ کہف میں، جہاں جا کے قرآن کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ تو مہربانی کر، رحمت وہ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، مہربانی۔ تو اگر قرآن کے 2 حصے کیے جائیں تو ختم کہاں ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ 2 حصے ہو رہے ہیں، تو وَلْيَتَلَطَّفْ 15 پارے ادھر ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ 15 پارے ادھر ہو جاتے ہیں پورے قرآن کے لحاظ سے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شانیں ہیں، ایک جلال ایک جمال ہے۔ اگر قرآن کا جمال دیکھ لو، تف دیکھ لو، حسن کو دیکھ لو، جلال دیکھ لو تو حسین کو دیکھ لو، بات واضح ہو گئی۔ دونوں مل کر قرآن ناطق ہیں، کیا بات ہے، ایک قرآن، دونوں قرآن ناطق ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے اپنے مکتوبات کے آخر میں تیسری جلد میں ہے، وہ فرماتے یہ ہیں کہ مقام قطبیت کبریٰ ایک اہل بیت کا خاص مقام ہے۔ اس میں وہ آپ اگر اس کو پڑھیں اس خط کو، اس پہ بڑا ہنگامہ بھی ہوتا رہتا ہے، مگر لکھ کے تو لکھ کے، اس پہ حضرت فقی اللہ علیہ شکارپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات فقی میں بہت اچھا کلام کیا، اور بھی بہت سارے کلام ہوئے اس کے اوپر۔ فرماتے یہ ہیں کہ جو مقام قطبیت کبریٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے علی فاطمۃ الزہرا دونوں ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے حسن و حسین ہے، پھر امام زین العابدین، پھر باقر و جعفر صادق و متقی علی و نقی علی رضا حسن عسکری، اور یہاں تک کہ امام مہدی اس مقام پر ہیں۔ اس کے آگے وہ فرماتے ہیں اس مقام کی جو 13ویں فرد ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری خط ہے 3 جلد کے اندر، وہ شیخ محمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ تو وہ مقام غوثیت، مقام اہل بیت اور مقام قطبیت کو واضح کرتا ہے۔ اس لیے مجددی سلسلے کے اندر باقاعدہ 12 اقطاب اہل بیت، 12 اقطاب اہل بیت کا نظریہ بھی موجود ہے، ان کے پرانے شجروں کا نام بھی ہوتا تھا، نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، میرے پاس موجود ہے عمدۃ المقامات، اس کے اندر پورا شجرہ بھی ہے 12 اماموں کے نام کے ساتھ۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان 12 اماموں کو نام لینا بھی میرے خیال سے لائق گردن زنی ہو جائے گا آج کے دور میں، تو اب کیا کیا جائے؟ پھر امام حسن لگتا رہے، فتویٰ لگتے رہتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو آپ غور سے دیکھیں، ان پہ سب سے بڑا بہتان جو لگایا گیا وہ یہ تھا، وہ 700 نکاح کر لیے، 600 نکاح کر لیے۔ اچھا، جب یہ باتیں آپ کہتے ہیں تو آپ فقہ بھول جاتے ہیں۔ بھائی نکاح یا تو آدمی بتائیں میں نے اتنے نکاح کیے ہیں، یا گواہ بتائیں کتنے نکاح ہوئے ہیں۔ اب 700 نکاح ہے تو کم از کم کچھ نہیں تو 1400 گواہ تو ہونے چاہیے کم سے کم۔ اور کون ولیمے میں گیا تھا بھائی؟ وہی بتا دیں، ولیمے میں وہاں سن کے گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں شادی ہوئی ہے، ہم کو نکاح میں بلایا گیا تھا، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے تو ولیمے کرتے تھے۔ امام حسن رہے کتنا کوفے میں؟ 4 سال۔ اب 4 سال کے بعد آ گئے مدینے میں، تو مدینے میں تو ہمیں اتنی بیویاں نہیں ملتی، تو کوفے میں 700 بیویاں کہاں سے آ گئی؟ 2000 جواب کہاں سے؟
اور جب 700 بیویاں امام حسن کی کوفے میں ہوں گی، ان کے بعد بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہوں گی، جو بھی ہوں گی، تو جس وقت وہ امام حسین لٹے پٹے گئے ہوں یا 700 بیویاں، تو 700 قبیلے والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے رشتے دار آ رہے ہیں۔ تو بھائی ہمارے یہاں ایسے ایک میں محفل میں تھا، وہاں کھڑے ہو کے ایک صاحب تھے، انہوں نے یہی بات فرما دی، 700 نکاح تھے، مجددیوں کا اجتماع تھا یہاں پہ، حضرت آغا فضل الرحمان مجددی میں۔ دوسرا علامہ آئے، انہوں نے اس کی جو وضاحت کی وضاحت سن کے میرے کام سے بھی دھواں نکل گیا۔ میں نے کہا کیا وضاحت کر رہے ہو تم؟ پہلے بہتان تسلیم کر رہے ہو، پھر دلیل دے رہے ہو۔ تسلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر تم وہ ہے قرآن میں آیت سورہ نور کے اندر یہ بات سنو، تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ آپ راوی سے حسن کو سمجھ رہے ہیں، یعنی حسن کی شخصیت سے راوی کے کریکٹر کو سمجھا جائے گا نا، اعلیٰ سے غیر اعلیٰ کو سمجھا جائے گا، افضل سے مفضول کو سمجھا جائے گا۔ یہ الٹا صاحب جو مفضول سے افضل کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ ذہن کو پہلے آپ نکال لیں، بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے بہت سی ایسی روایات ہیں جو روایات نہیں ہیں، جو ان سب ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، پولیٹیکل پرسنالٹی پروپیگنڈا سب کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ کتنے صحابہ کو جانتے ہیں؟ 10,000 زیادہ صحابہ موجود ہیں، کس کا کو پتہ؟ آپ وہی صحابہ جانتے ہیں جو کبھی حکومت میں تھے، انتظام میں تھے، پوزیشن میں تھے، مخالفت میں تھے، ان کے حق میں بھی بیانات، ان کے خلاف بھی بیانات ہیں۔ پروپیگنڈا ہر دور میں ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا تھا، اس کو اتنی بڑا ایشو نہیں، مگر آپ پروپیگنڈے کو اصل سمجھ لیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو واپس آئیں کہ امام حسن کی ہم شناس کیسے کریں، حسن شناسی کیسے ہو، اور امام حسن کو ہم سمجھیں کیسے، یہ ہے اصل سوال۔ اسی طرح سے جب آپ سمجھنے پائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے قرآن کو لینا پڑے گا۔ تو قرآن میں جہاں جہاں نا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، پھر قرآن کا فلسفہ جمالیات دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے اندر حسن کیا ہے۔ بھائی ایک تو حسن سیرت، حسن صورت، حسن معاملت اپنی جگہ، قرآن کس کو حسن کہہ رہا ہے؟ اللہ کا بھی تو کا معیار حسن ہوگا، یا صرف ہمارے ہی معیار حسن ہے؟ تو اللہ کے معیار حسن پہ امام حسن کہاں کھڑے ہیں؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو گود میں دیکھ کے ظاہری وجود کو دیکھ کے نام حسن رکھا تھا یا ان کی روح کو دیکھ کے رکھا تھا؟ اب یہ آگئی بات، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حسن، امام حسن کی روح مبارک جو تھی وہ کامل و اکمل تھی، ٹھیک ہے، اور احسن الاحسن تھی۔ وہ جب آئی تو وہ روح کو دیکھ کے نام رکھا یہ حسن ہے، روح کو دیکھ کے کہا یہ حسین ہے۔ نبی جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ روحوں کو دیکھتا۔ نبی کی بصیرت کیا ہوگی کہ عشق کو جو دیکھ لے، جو نبی ان کو دیکھ لے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ اب آپ آئیے اس پہ، تو منقبت نگاری میں مستقبل اب روشن ہے، اب گہرائی آ رہی ہے، اب لوگ پڑھنا شروع ہو رہے ہیں، اب لوگ صرف بھرتی نہیں کر رہے، اب لوگ واقعی لکھ رہے ہیں، ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ اور منقبت نگاری میں آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ گہرائی اتنی آئے گی۔ اب دیکھیں خیر چلی آ رہی ہے کہ ایک مصرع لکھا، دوسرا مصرع لکھا، قافیہ ردیف چلا دیا آپ نے۔ مسدس میں کب آپ نے دیکھی منقبت نگاری، یا مخمس میں کبھی دیکھی ہو ہے، یا مثنوی کے طرز میں منقبت نگاری دیکھی ہو آپ نے، ترجیح بند کی دیکھی ہو؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا نا آپ کو کہ مسدس نگاری میں بھی تو ہو سکتی ہے منقبت نگاری، مرثیے کی فارم میں بھی تو ہو سکتی ہے منقبت نگاری، مگر اس کے لیے مطالعہ چاہیے، محنت چاہیے۔ پہلا ان کا کلام ہے مدحت سردار جنت علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کمی کو پورا کیا۔ یہ بات صحیح ہے، امام حسن علیہ السلام کی منقبتیں موجود نہیں ہیں، اہل تشیع سے بھی میں نے پورا پڑھا ہے، تو بشاروں کے پاس بھی مرثیے تک موجود ہے، نوحہ یہ واہ واہ حسن سبز واہ واہ حسن سبز قبا ہی پڑھتے ہیں، وہ 10-12 اور منقبتیں پڑھ لیتے ہیں، 20 پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جشن میلاد امام حسن بھی مناتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو محسوس ہوتا ہے یہ کلام کی کمی ہے، لیکن یہ کمی اب پوری ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ کمی پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ کمی جب پوری ہوگی، اور جب اس پہ ایک مجموعے پہ تو کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرتا نا، اب 10-15 مجموعے ہوں گا، موازنہ کیا جائے تو دیکھا جائے کون کون سی صنف سخن کو بڑھتا گیا ہے، کون کون سی اس کے اندر بلاغت ہے، معانی ہے، بیان ہے، محسنات لفظیہ معنویہ، سب کو دیکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ موازنہ کریں گے نا، ایسے تو نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ کہ آپ کو جو سوال تو جواب یہ کہ ابھی یہ صنف سخن نیم پختہ ہے، ارتقا پذیر ہے، اگلے 25-30 سال میں کہیں جا کے یہ منقبت نگاری کا عمل ایسا ہوگا کہ اس پر کام ہو سکے،
اور کام کرنے والے بھی اس دور میں ایسے ہوں جو کم از کم دروس البلاغہ تو پڑھے ہوں، البلاغۃ الواضحہ تو جانتے ہوں، کاشف الحقائق سے تو واقف ہوں، تب کہیں جا کے تو اس مثلا ازل سے ہے میرے مقدر میں اولائے حسن، نسیج النسیج گلربی کا جو کلام ہے کا اس منقبت نگاری کا جواب نہیں ہے، تمام فنی تقاضوں کو پورا کیا ہے، لفظی تقاضوں کو پورا کیا ہے، یہ منقبت سنتے ہی آپ رک جائیں گے کہ یار کیا منقبت ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ کلام آپ کہیں تو میں بھی لکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے میرا کلام وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے، یہ قسم کے آنسوں کا خراج جا کے ہم پیش کر دیں گے، لیکن جب ہم میر انیس جیسا کلام لکھیں گے تب کہیں جا کے بات بنتی ہے پھر کام کی۔ تو بہت امکانات روشن ہے منقبت نگاری میں، بہت امکان روشن ہے، مگر اس کے لیے مطالعہ، محنت۔ اب اس جو یہ مدحت ستار جنت ہے، ان کا پہلا اس موضوع پہ آیا ہے اور یہ مکمل ہے میرے لحاظ سے، اشعار ان کے بھرتی کے بہرحال نہیں ہیں، محنت کی ہے، اور کئی بہت ایسے اشعار کہیں کہ آپ نہیں رک جاتے ہیں کہ کیا شعر کا ہے، سبحان اللہ کیا بات کہہ گئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہی ہے کہ بات آپ نے خود ہی کہہ دی ہے کہ جو صلح کا مسئلے وغیرہ سب تھے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ دیکھیے معاف کیجیے گا، ہم نے صحابہ کرام قرآنی شخصیات تھیں، اہل بیت قرآنی شخصیات تھیں، ہم نے ان کو مناظرے کی شخصیت بنا دیا ہے، وہ مناظرے کی شخصیات نہیں ہے۔ آپ اگر ان کو مناظرے کی شخصیات سمجھ کے کسی کے فضائل بیان کرتے ہوئے وہ دیہاتی طریقہ بنائیں گے کہ میں اس لیے ان کو افضل اس لیے کہ غیر جو کہ مطاعن پیش کریں گے، آپ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے گئے، اچھا ان کے مسائل تھے، وہ بھی انسان تھے، ہوا سارے مسائل سب کو پتہ ہے، تاریخ مشاجرات کے نام سے پڑھے بھرے پڑھے، لیکن یہاں ایک ذہن میں ایک بات بتا لیجیے کہ اہل بیت اور صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ یا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ قاضی ہیں، ان کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، صحابہ بھی ان کے، اہل بیت بھی ان کے، ہم کون ہیں بھائی؟ ہمیں کون پوچھے؟ آج بھی ان کی محفل ہوتی ہے تو ہم سب چلے جاتے ہیں کیا؟ بھائی محفل تو آج بھی ان کی ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے، اور کبھی غار حرا میں ہو رہی ہے، جو ارباب خدمت کی محفل ہوتی ہے تو اس میں کیا آپ ہم سب چلے جاتے ہیں کیا؟ ہمیں تو گھسنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وکیل بن گیا، ہم میں سے ہر آدمی جج بن گیا، نہ کسی نے میں وکیل مقرر کیا، نہ کسی نے میں جج مقرر کیا۔ اور یہ دو باتیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ مجھ سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی ایک نے مجھ سے کہا کہ آپ اس دور میں کس کو ووٹ دیتے ہیں، میں کہا مولا علی کو ووٹ دیتا، لیکن اس دور میں ہوتا تو میں صحابی ہوتا، اور صحابی ہوتا تو میں سوچتا میں خلیفہ بن جاؤں۔ مجھ شکل دیکھتا ہے تو یہ کیا بات کر رہا ہو؟ میں نے کہا تو بھائی تم ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہو، تم اس دور میں نہیں تھے نا؟ کہ نہیں تھے، تم اس دور میں بولو اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں یہاں غزہ کے اندر اتنی تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے اور بحث چل رہی ہے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو بھائی، اگر اس قابل ہوتے تو ہم اس دور میں پیدا ہو چکے ہوتے۔ سیدھی سی بات، نااہل لوگ تھے، ناکارہ نکمے نالائق لوگ تھے، چودھری رسم نہیں ہمیں، اپنی حیثیت تو بچاؤ یار، اپنی حیثیت بچاؤ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی حیثیت پہچانو یار، تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ، اچھا یہ جو ہے امام حسن کا جو سب سے بڑا کمال تھا میں بتاؤں، جو دعائے قنوت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر اہل بیت کے لیے نا کوئی نہ کوئی ثواب جاری فرما دیا۔ سیدہ پاک کے لیے تسبیحات فاطمی ہم سب پڑھ رہے ہیں، یہ مولا علی کے لیے بھی ایک دعائیں نہیں ہو جائے تو لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ سب کوئی نہ کوئی عمل ان کا جاری ہے اہل بیت کا، امت مسلمہ میں۔ سیدنا امام حسن نے ایک قنوت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے روایت کی، اللہ مہدنی فی الحدیث وعافینی فی العافیت والی، وہ دعا غوث اعظم نے اور تب سب نے اپنی اپنی بطر میں رکھ دی ہے، احناف سے بھی کہہ رکھی ہے، مگر وہ دعا جو ہے اہل سنت پڑھتے ہیں ان کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہ دعا ہم تک نہیں پہنچی۔ لیکن ایک بہت اہم بات ہے امام حسن کے علم کے اوپر، علم غیب میں بات نہیں کرتا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن کیا کوئی بچہ جو ہے وہ مکلف ہوتا ہے حضرت؟ نہیں ہوتا نا، شریعت بچہ کا مکلف ہے، لیکن اہل بیت کے بچے بہت عجیب ہیں، مکلف ہیں وہ، اور بخاری سے ثابت ہے۔ امام حسن صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی،
امام حسن نے غلطی سے منہ میں ڈال لیا. اب رسول اللہ بارک وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ ہے, مکلف تھوڑی ہے, کخ کخ پھینک دو پھینک دو. کیا تم نہیں چاہتے صدقہ اور ہم پہ حرام ہے؟ یعنی 3 سال کا بچہ, اس کو کہا یہ گیا کہ کیا تم نہیں جانتے, بھئی کھجور پہ تو نہیں لکھا ہوا صدقے کی ہے, تو تم نے کیسے اٹھا لی؟ تم تو اہل بیت تھے. جو لوگ کرامت کے منکر ہیں, یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ 3 سال کے بچے کو مکلف بنایا جائے. جب آپ کو یہ روایت سمجھ میں آ جائے گی تو اس روایت پہ آپ کی زبانیں بند ہونی چاہیے کہ غوث اعظم کیسے پتہ, کیسے غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا تھا تو پتہ چل گیا تھا آج رمضان شروع ہو گیا. تو بخاری سے ثابت ہو رہا ہے. تو معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. اہل بیت کی شان واقعتاً کچھ اور ہے. یہ بات صحابہ بھی مانتے تھے. کوئی گھر کا تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے ابھی ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے واقعات بہت ہیں کہ بیعت رضوان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ سے اس پر بیعت کرتا ہوں. تو دست عثمان دست رسول ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب دست رسول قرار دے دیا تو زبان بند کر لو, گردنیں نیچی کر لو. اور جب دست رسول کا یہ مقام ہے تو خود نفس رسول کا کیا مقام ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے, سوچنے والے. جو لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, اس کا پھر کیا مقام ہوگا وہ سوچنے کے لیے. تو آپ جو بھی ہیں, میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سب اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. وہ 1400 سال بعد آ کے کوئی طے نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہی ہے کہ کل اس پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ فجر کی 2 رکعت یا 3 رکعت ہے, ابھی طے نہیں ہوئی. تو اگر اس مسئلے پہ بھی آپ نے طے کرنا باقی ہے, کوئی بحث آپ شروع کریں گے تو وقت کا ضیاع ہے اور لوگوں کی نمازیں خراب کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. شمائل احمد قادری صاحب نے مختلف جہتوں میں مختلف زاویوں سے بہت بھرپور گفتگو کی. 2 باتیں آپ کی بڑی میرے دل کو لگی. ایک تو پروپیگنڈا والی بات کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے, آج بھی صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جو حقیقی لوگ ہیں وہ پروپیگنڈے کی نظر ہیں, اور جو مصنوعی لوگ ہیں وہ تخت پہ بیٹھے ہیں آج بھی ظاہری طور پہ. اور دوسری بات جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اختلافی بات, تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ جو کہ ان کی کتاب تصفیہ مابین شیعہ و سنی میں پیر صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خاموش اختیار کریں کیونکہ اس بابت آپ سے روز حشر سوال نہیں کیا جائے گا. تو جو چیز ہم سے نہیں پوچھی جائے گی ہم ان باتوں میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں, اور جس کا ہم سے حساب ہوگا ہماری نمازوں کا یا دیگر جو ہمارے فرائض ہیں ان کا, تو اس کے بارے میں ہم غافل ہیں اور غفلت میں ہیں. لیکن ان بحثوں میں ہم بھرپور حصہ لیتے ہیں, بھرپور طور پہ ہم شریک ہیں. وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ دیکھ لیں یا نجی نشستوں میں بھی آپ دیکھ لیں, تو یہ عمومی ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے. میں اس سے قبل کہ میں عابد رحمانی صاحب سے منقبت کی درخواست کروں, کیونکہ علامہ صاحب ہمارے جو صاحب کتاب ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو بالکل بھی نہیں ہو سکی. اس پہلا سوال دوسری طرف ہی چلا گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے حوالے سے, ان کے کلام کے حوالے سے, اور کلام کیونکہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے, ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ جب آپ حیض کی بات کر رہے تھے منقبت نگاری کے حوالے سے کہ مختلف, تو زیادہ تر حقیقت یہ ہے کہ غزل کی حیض میں ہی مناقب ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے, اور یہ موجودہ کتاب بھی غزل کی حیض میں ہی ہے. لیکن مسدس میں ہمارے استاد محترم رشید وارثی صاحب کی منقبت بدعت مولا علی کے عنوان سے موجود ہے. لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے مختلف جہتوں میں, تو رشید بھائی کا کیونکہ میرے سامنے ہے تو اس لیے مجھے وہ ذہن میں آیا. بالکل, تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ارتقاء کی طرف ہے. لوگ مختلف حیضوں میں بھی اب منقبت نگاری کے میں کام کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں یقیناً مختلف حیضوں میں مختلف اور زیادہ کام ہوگا. لیکن چونکہ بنیادی طور پہ شاید میری اپنی فہم کے مطابق کہ لوگ غزل کی حیثیت اس لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ترویج و اشاعت میں نعت خوانوں کا بڑا دخل ہے. تو کیونکہ نعت خواں مانگتے ہی اسی حیث میں, تو عمومی شعراء بھی پھر مجبور ہوتے ہیں اسی حیث میں لکھنے کے. لیکن جب ادبی تخلیق کی بات کی جائے تو اس میں تو ساری حیثیتیں کھلی بھی ہیں, اور تمام حیثیتوں میں پھر کام لوگ کرنے والے کرتے بھی ہیں. تو قبلہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے صاحب کتاب امجد حمید محسن صاحب نے کاوش کی, ان کی جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ گھٹتی کا اشعار میں مجھے نظر نہیں آیا.
تو آپ ان کے کلام کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کے کلام کے محاسن کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کو ان کے کلام میں کیا ایسی خاص چیز نظر آئی کہ جس کو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ امجد حمید محسن صاحب نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو مناقب تحریر کیے اور اس میں پوری کتاب امام حسن کے دربار میں پیش کی، امام حسن کے اوصاف سے منسوب کی. اس میں مختلف زاویے ہیں، لیکن اس سوال کے جواب میں ایک دو زاویے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب کسی کی تعریف کی جائے، ایک تو منقبت کے لیے توصیف گڑھی نہیں جاتی، بلکہ توصیف پہلے سے موجود ہو، وصف پہلے سے موجود ہو، پھر اس کی توصیف کی جائے، اس وصف کو آشکار کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کو منقبت کہتے ہیں، کیونکہ منقبت کا لفظ یہ نقب سے ہے، یعنی کسی چیز میں آپ نے راستہ بنا کر آپ نے فضائل کو دریافت کرنا اور اس کو پہنچانا. اب اس کا اسلوب اور قرینہ کیا ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے امام حسن اور امام حسین کے تعلق سے، تو یہ ایک شعر امجد حمید محسن صاحب نے اس میں کہا کہ امام حسین کے حوالے سے امام حسن کی منقبت. وہ کہتے ہیں کہ کب امامت میں ہے کوئی ثانی تیرا، کب امامت میں ہے کوئی ثانی تیرا، تیرا ہے مقتدی وارث کربلا. کہ جو کربلا کا وارث ہے، جو سلطان کربلا ہے، اے حسن، وہ بھی آپ کا مقتدی ہے، وہ بھی آپ کا پیروکار ہے. اور یہاں پر ایک جملہ میں موضوع سے ہٹ کر تیزی سے کہہ دوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن کی جو طبیعت تھی وہ صلح جو تھی، آپ نے صلح کی، اور امام حسین کی شخصیت شجاعت کی آئینہ دار تھی، تو آپ نے جنگ کی. یہاں پر میں جملہ نظر کروں کہ امام حسن اور امام حسین یہ دو الگ شخصیات نہیں ہیں، بلکہ سیرت مصطفیٰ کے دو باب ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کے وقت میں، کربلا کے وقت میں اگر امام حسن ہوتے تو شاید کربلا نہ ہوتی. امام حسن نے صلح کی تھی، اس موقع پر بھی کیا وہ کوئی صلح کی صورت کرتے؟ امام حسن نے خود اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر میں اس وقت ظاہراً ہوتا تو کیا کرتا، اور اس کی دلیل خود کربلا کی روایات میں موجود ہے کہ امام حسن کے بیٹے قاسم ابن حسن جب انہیں امام حسین میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو اب وہ فکر مند ہوئے کہ کس طرح میں چچا سے اجازت لوں، کس طرح اجازت لوں. لوگ جان بچانے کی جتن کرتے ہیں، وہ جان قربان کرنے کے جتن کرتے ہیں. جان بچ رہی تھی لیکن وہ کوشش کر رہے تھے بچے نہیں، کسی طرح قربان ہو جائے. امام حسین نے کربلا میں نفسیات ایسی بدلی کہ لغت میں معنی تبدیل ہو گئے، کہ اب وہ نفس جو جان بچانے کی جتن کرتا ہے، وہ نفس جان قربان کر رہا تھا، اس لیے کہ نفس کی تہذیب کی بلند سطح پر تھے. اب حضرت قاسم ابن حسن کو یاد آیا کہ میرے والد گرامی نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب شدید مشکل ہو اس وقت اس کو دیکھنا، اس پر جو ہو اس پر عمل کرنا. جب وہ تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، تم پر لازم ہے کہ میرے بھائی حسین کی مدد کرو. یعنی کربلا کے میدان میں امام حسن کی تحریر بول رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کی تائید کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کی تائید کرتا ہوں. کب امامت میں ہے کوئی ثانی تیرا، تیرا ہے مقتدی وارث کربلا. اور پھر ان کی مناقب میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے امام حسن کی سیرت کو بھی پڑھا، امام حسن کے فضائل میں آنے والی احادیث کو بھی دیکھا، اور وہ شعر خبر دیتا ہے کہ حسن تو کہ ہے عکس خیر الورا، حسن تو کہ ہے عکس خیر الورا، تیری پیاری صورت اے سردار جنت. شبیہ پیمبر ہے تیری پیاری صورت اے شبیہ جنت. پھر امام حسن مجتبیٰ کے 5ویں خلیفہ راشد ہونے کے اس پہلو کو
नुमाया किया, क्योंकि जिस पहलू को जितना ओझल करने की कोशिश की जाए उसको नुमाया करना ये एक इज्तिहादी काम होता है और ये एक ज़रूरी भी है। तो एक तो इमाम हसन की मनाकिब इतनी कसरत से लिखना कि वो एक किताब बन जाए, ये खुद एक मामूल से हटकर एक काम है। और फिर इन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इमाम हसन 5वें खलीफा राशिद थे। आका दो जहां ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल है, और वो 30 साल की तकमील इमाम हसन की 6 माह की खिलाफत राशिदा पर होती है। अब उन्होंने कहा, अमजद हमीद मोहसिन साहब ने, कितनी पाकीज़ा व ताबिंदा है हस्ती शब पर, कितनी पाकीज़ा व ताबिंदा है हस्ती शब पर, 5वें आप थे सरदार खिलाफत के, 5वें आप थे सरदार खिलाफत के, यानी खुलफाए राशिदीन की पंजतन में भी हसन और पंजतन पाक की पंजतन में भी हसन। और फिर एक और हदीस मुबारका, उस हदीस मुबारका का मजमून इन्होंने अपने मनकबती शेर में बयान किया। हसन वो दिलों पर है जिसकी हुकूमत, कोई ये ना समझे कि हुकूमत दे दी तो हुकूमत गई, दिलों के हुक्मरान पहले भी थे, दिलों के हुक्मरान बाद में भी। हसन वो दिलों पर है जिसकी हुकूमत, वो फिरदौस जिसकी बने राजधानी, जिसकी सल्तनत बाग़े जन्नत हो, उसको दुनियावी हुकूमत की परवाह नहीं होती। जो जन्नत का इमाम हो, जन्नती जवानों का सरदार हो। और बस तकमील मैं इस पर करूं कि इमाम हसन से मोहब्बत वो करेंगे जो इमाम हसन के औसाफ को देखकर चाहें उनके औसाफ को अख्तियार करना, इसलिए कि कभी कोई जालिम मजलूम की मदह सराई नहीं कर सकता, यजीदी हुसैनियों की मदह सराई नहीं कर सकते। जिसकी आप मदह कर रहे हैं उसके औसाफ को आप मिदहत समझते हो, आपके अंदर वो सोज वो गुदाज मौजूद हो। अब इस हवाले से कहते हैं कि उन पर मेरे शब्बीर की पड़ती है नजर अक्सर, उन पर मेरे शब्बर की पड़ती है नजर अक्सर। किस पर? अब ये है सानी मिसरे में बात। उन पर मेरे शब्बर की पड़ती है नजर, जिस दिल में मोहब्बत है, जिस आंख में पानी है। हसन मुज्तबा की मोहब्बत सबके लिए नहीं है। दिल में मोहब्बत हो, आंखों में पानी हो, तो फिर दिल में मोहब्बत हसन उतरती है। लामा साहब बहुत खूबसूरत बात अपने मुख्तलिफ फैलाए ये अमजद हमीद मोहसिन साहब के कलाम के हवाले से आपने पेश किए। मैं बिना तवक्कुफ काफ़ी देर से आप अहबाब को भी मैंने इंतज़ार करवाया, हमारे वतन अज़ीज़ के मारूफ सनाखा और खुशलान सनाखा और मनकबत के हवाले से इनका एक ख़ास अंदाज़ है मनाक़िब पेश करने के हवाले से। तो जब भी मनकबत के हवाले से कोई जहन में नाम आता है, मैंने अख्तर लामा साहब को भी देखा है, अबरार को भी देखा है कि मनकबत पढ़वानी है तो अवैस रहमानी का ही नाम है, तो मैं इनको मनकबत खां कह सकता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब अवैस रहमानी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं और अमजद हमीद मोहसिन साहब तो आए और मनकबत पेश करने की साथ हासिल करें। अमजद हमीद मोहसिन साहब की गुज़िश्ता दिनों हमने एक किताब हमारे मंजर जहादात साहब उनके ऊपर भी मजमईन उनकी किताब आई थी, उस पर भी हमने उनको मदऊ किया था ख़ास तौर पर मनक़ात पेश करने के लिए। आज भी आपसे दरख्वास्त है कि अमजद हमीद मोहसिन साहब की मनक़ात पेश करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब अबरार भाई का कि हमेशा की तरह मुझे अक्सर महफिल के अंदर याद करते रहते हैं और ये प्रोग्राम्स कराया करते हैं अक्सर। जो भी मजमुआ नाज शरीफ के मजमुआ हो या मनाक़िब का हो तो ये पेश रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी काविश कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
اور کیا خبر یہی نیکی بروز محشر جنت میں ہمارا بنا دے، ہمیں یہی اعزاز حاصل ہو جائے. اللہ کریم اس عاجزانہ سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے اس منقبت شریف سے پہلے درود پاک آپ پیش کر لیجیے ندائی انداز میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آواز بلند. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کتنے دلکش ہو مودت کے نظارے ہوں گے، کتنے دلکش ہو مودت کے نظارے ہوں گے، کتنے دلکش ہو مودت کے نظارے ہوں گے. رب نے جب شان سے حسنین اتارے ہوں گے، رب نے جب شان سے حسنین اتارے ہوں گے، رب نے جب شان سے حسنین اتارے ہوں گے. کہیے سبحان اللہ. اور سیدہ زہرا کے دو لال وہ شبر شبیر، سیدہ زہرا کے دو لال وہ شبر شبیر، باغ جنت کے لیے رب نے سوارے ہوں گے، باغ جنت کے لیے رب نے سوارے ہوں گے، رب نے کس شان سے حسنین اتارے ہوں گے. اور طول سجدے میں نبی پاک نے فرمایا ہے، طول سجدے میں نبی پاک نے فرمایا ہے، کس قدر مولا حسن نانا کو پیار
حسن نانا کو پیارے ہوں گے کس قدر مولا حسن نانا کو پیارے ہوں گے اور حسن یوسف سے کہیں بڑھ کے تھے پیارے شبر حسن یوسف سے کہیں بڑھ کے تھے پیارے شبر کیونکہ آپ کے چاروں طرف نور کے دھارے ہوں گے آپ کے چاروں طرف نور کے دھارے ہوں گے اور نقطہ دیکھیے ان کی نسبت سے زمانے میں ہے عزت حسن ان کی نسبت سے زمانے میں ہے عزت ان کی نسبت سے لگے پار کنارے ہوں گے ان کی نسبت سے لگے پار کنارے ہوں گے رب نے جب شان سے حسنین اتارے ہوں گے رب نے جب شان سے حسنین اتارے ایک مرتبہ شریف اور پیش کرتا ہوں جناب امجد حمید محسن صاحب کی اس سے قبل ذرا درود پاک پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عظیم تر ہے یہ بیٹا بطول کا جتنا عظیم تر ہے یہ بیٹا بطول کا اتنا ہی معتبر ہے نوازا رسول کا اتنا ہی معتبر ہے نوازا رسول کا اب پڑھتا ہوں جب درود
رسول پاک کی زینت ہوئے حسن کیا خوب ہے جواز یہ سجدے کی طول کا کیا خوب ہے جواز یہ سجدے کے طول کا جتنا عظیم تر ہے یہ بیٹا بطول کا اور جس کو جس نے دیا تھا زہر وہ برباد ہو گیا جس نے دیا تھا زہر وہ برباد ہو گئی اور جاری ہے اب بھی تذکرہ زہرا کے پھول کا جاری ہے اب بھی تذکرہ زہرا کے پھول کا امجد حمید اس کو ہے میرا سلام شوق امجد حمید اس کو ہے میرا سلام شوق سچا ہے قول میں جو ہے پکا اصول کا سچا ہے قول میں جو ہے پکا اصول کا جتنا عظیم تر ہے یہ بیٹا بطول کا اتنا ہی معتبر ہے نواسا رسول کا اویس رحمانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آج کے مہمانوں میں ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب بھی شامل تھے اور یقیناً وہ آتے لیکن ان کی ایک گھر میں ان کے اقربا میں ایک انتقال ہو گیا جس کی باعث وہ نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور میں لیکن ان کا اس کتاب پہ امجد صاحب کی کتاب پر ان کا تبصرہ موجود ہے تو اس کا اقتباس تھوڑا سا میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کی رائے بھی اس کتاب کے حوالے سے اس نشست کا حصہ بن جائے. تو سہیل شفیق صاحب لکھتے ہیں کہ امجد حمید محسن صاحب کی کتاب کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ پیش نظر کتاب بدعت سردار جنت امجد حمید محسن کا نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی حیدر خلیفہ پنجم امام حسن کے مناقب پر مشتمل مجموعہ کلام ہے. اس کتاب کا نام حدیث مبارکہ الحسن والحسین سید اشباب اہل جنت یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سے لیا گیا ہے. حضرت حسن سیرت تو صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے. آپ کی نرم دلی سخاوت اور فیاضی صبر و تحمل اور صلح جوئی مثالی تھی لیکن آپ کی سیرت اور کردار پر باوجہ نثر و نظم میں بہت کم لکھا گیا. غالباً اردو ادب میں یہ پہلا شعری مجموعہ ہے جس کا موضوع خاص سیدنا حسن کی شخصیت سیرت اور کردار و فضائل و شمائل ہے. امجد حمید محسن نے حضرت امام حسن سے اپنی عقیدت کے اظہار بہت خوبصورتی سے غزل کی حیت میں کیا ہے اور خوبصورت تراکیب وضع کی ہیں مثلاً دل حیدر بحر عطا نصاب وفا نور خیر النساء تسکین قلب پیمبر وغیرہ. کہتے ہیں ہر لفظ کر رہا ہوں ادا شوق سے حسن ہر لفظ
کر رہا ہوں ادا شوق سے حسن، میں کی ہے لب پہ مدح و ثنا شوق سے حسن. اور بقول ارشد محمود نشاد، ان مناقب میں امام حسن کی سیرت کے احوال، ان کے سراپے کی خوش رنگی اور ان کے اوصاف و کمالات کی روشنی جا بجا جلوہ فگن ہے. شاعر نے استمداد اور فریاد کے رنگ، حاضری اور حضوری کی تمنا اور زیارت کی آرزو کو نہایت سوز و گداز اور عقیدت و احترام سے شعر میں گونج دیا ہے. چند اشعار ملاحظہ ہو کہ سینے میں اپنے جس کو لگایا رسول نے، سینے سے اپنے جس کو لگایا رسول نے، حرف دعا سے مہکا ہوا ہے، حرف دعا سے مہکا ہوا مصطفیٰ کا پھول. اور حسن جس میں زہرا کی سیرت کی خوشبو، حسن وہ ہیں جن میں ہے جنت کی خوشبو. حسن استعارہ ہے صبر و رضا کا، طہارت کا پیکر شرافت کی خوشبو. اور آخر میں ایک شعر اور انہوں نے ریکارڈ کیا کہ نسبت میری رسول سے آل رسول سے، نسبت میری رسول سے آل رسول سے، ان کی اتفاق ان کی بدولت میرا نصیب. یہ میں نے اقتباس ان کے تبصرے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور مقصد صرف یہی تھا کہ امجد حمید محسن صاحب کی اس نشست میں ان کا تبصرہ وہ بھی شامل ہو جائیں. ابرار بھائی مختلف میڈیمز میں مختلف چیزیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح ابرار بھائی نے یہ آڈیو پیغام امجد حمید محسن صاحب سے منگوایا ہوا ہے، تو وہ میں اس پروگرام میں شامل کر دیتا ہوں تاکہ ان کے بھی جذبات اور احساسات اس پروگرام کا حصہ بن جائیں. آپ سماعت کیجیے. محمد ابرار حسین صاحب، کیا حال ہے؟ آپ نے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی حیدر، امام علی مقام سیدنا حسن علیہ السلام سے ایک تقریب کی صورت جو محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ خوش کن بات ہے. ہمارا اثاثہ ہی یہی ہے، اس لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں. کتاب کی صورت ہی صحیح، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہوا. دعا ہے تقریب کا اہتمام کرنے والے، تقریب میں آنے والے، بیٹھنے والے، حصہ لینے والے، پڑھنے والے، سننے والے تمام احباب، بالخصوص جناب ابرار صاحب، آپ جناب طاہر سلطانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شمائل احمد قاضی صاحب، علامہ فیصل عزیز صاحب، جناب محمد زکریہ شیخ اشرفی صاحب، حافظ مستقیم صاحب، اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے اراکین مجلس سے رب العالمین اور رسول خدا راضی ہوں، بہت ہی راضی ہوں. اللہ ہماری بخشش کا سامان پیدا کر دے اس نیک محفل کی صدقے. آپ احباب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے بڑے بڑے اہل قلم اکٹھے کیے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کی محبتوں کا مقروض تھا، مقروض ہوں، مقروض رہوں گا. جہاں تک رہا کتاب مدت سردار جنت کی تقریب کا، بھائی ابرار صاحب سچ کہوں مجھے بارہا کہا گیا کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں میں ہر بار کسی دوست سے وعدہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کتاب کا صلہ دنیا میں ہی نہ مل جائے. میں تجھے قبر و حشر کے لیے بخشش کا سامان، نبی کی آل سے محبت، نبی سے محبت کرنا ہے. میں نے بھی بس اس کتاب میں جناب حضرت امام حسن علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، ورنہ میری تو خواہش ہی رہی ہے کاش کرتاس کو کہکشاں کر سکوں، پھول خدمت میں اس کو شان سردار جنت
बयां कर सकूं, काश किरतास को कहकशां कर सकूं। फूल खिदमत में उनकी अकीदत के हैं, शेर बर शेर एक गुलिस्तां कर सकूं। लफ्ज लाऊं कहां से मैं तौसीफ के, कैसे अपने कलम को रवां कर सकूं। कैसे उनके मुहासिन अदा मुझसे हों, किस तरह मैं जमीन आसमां कर सकूं। दिल की धड़कन बने विद सल्ले अला, उल्फते आल यासीन अदा कर सकूं। दिल की धड़कन बने विद सल्ले अला, उल्फते आल यासीन अदा कर सकूं। मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे, उनके कदमों में अपना जहां कर सकूं। रब की तौफीक से नेक तदबीर से काश तकदीर को मेहरबान कर सकूं। आपके गम में रोता रहूं उम्र भर, अपनी आंखों को जुए रवां कर सकूं। एक महफिल सजे गोर में पहली शब, उस शबे तार को ज़ौक़ फशा कर सकूं। एक महफिल सजे रोज़े फरदौस में, एक महफिल सजे रोज़े फरदौस में, रोज़ एक मनक़बत बयां कर सकूं। हम नवा हो मलायक भी मोहसिन मेरे, हम नवा हो मलायक भी मोहसिन मेरे, और जिब्रील को हम ज़बां कर सकूं। शान सरदार जन्नत बयां कर सकूं, काश किरतास को कहकशां कर सकूं। जनाब अमजद हमीद मोहसिन साहब के जज्बात और एहसासात भी आपने समाज कर लिया, और अबरार भाई ने ये मुझे अभी शील्ड पेश की। ये शील्ड मसरूर कैफी नात अकेडमी की जानिब से अबरार भाई ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, सफ़ीर नात अवार्ड कि अबरार भाई आजकल सबको अलहमदिल्ला सफ़ीर नात बना रहे हैं। तो ये सफ़ीर नात अवार्ड जो है अबरार भाई ने अमजद हमीद मोहसिन साहब के लिए मुख्तस किया है, और इंशाल्लाह ये उन तक पहुँचेगा मसरूर कैफी नात अकेडमी की जानिब से, और उनको सफ़ीर नात बनना मसरूर कैफी नात अकेडमी की जानिब से मुबारक हो। और यकीनन ये तौफ़ीक़ात की बात है कि अमजद हमीद मोहसिन साहब के हिस्से में ये तौफ़ीक़ आई कि उन्होंने मनक़बत की किताब तख्लीक की और अपनी अक़ीदत बहुज़ूर इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश की। आज की नशिस्त का मकसद इस किताब के तारुफ़ के साथ साथ इमाम हसन के हवाले से भी गुफ्तगू थी जो आपके सामने पेश की गई। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे जो अकाबिर हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, जिनसे हमें उल्फत है, उनके ज़िक्र का कोई बहाना बन जाए। हकीकत तो ये किताब भी बहाना है, ये नशिस्त भी बहाना है, असल तो इस जिक्र से वाबस्तगी है। आप तमाम अहबाब का आना भी बहाना है। आप सब आए इस जिक्र से वाबस्ता है, इस जिक्र की वाबस्तगी है आपकी, तभी आप तमाम भी यहाँ यकजा हुए। अल्लाह ताला हम तमाम का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल करे। अबरार भाई मैं देखता हूँ कि गुज़िश्ता चंद सालों से ख़ास तौर पे अबरार भाई की तबीयत में जो है इज़्तिराब उससे ज़्यादा आया है, और वो इज़्तिराब ये रहता है कि बस कुछ न कुछ किया जाए, कोई लम्हा ऐसा ये कोशिश करती है इनकी कि खाली ना जाए, कुछ ना कुछ होता रहे। और ये यकीनन एक जहद मुसलसल है अबरार भाई की तरफ से। अल्लाह ताला अबरार भाई की भी काफ़ी शुक्र कबूल फरमाए, क्योंकि हकीकत ये है कि जिस कदर ये पुरफितन दौर है, इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। तो अबरार भाई इतना सोच लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला अबरार भाई की तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और ये हकीकत है कि अबरार भाई के साथ मैं देखता हूँ कि अबरार भाई के पूरा अहले खाना, भी बच्चे माशाल्लाह वली हैं, अली हैं, और हमारी भाभी साहबा, यकीनन इन तमाम का ताउन अबरार भाई को मयसर है, तभी ये प्रोग्राम जो है, तभी ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो यकीनन आप यहाँ बैठे हुए नहीं होते। आप बैठे हुए हैं तो इसमें हमारी भाभी साहबा का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको सेहत दे, और
جو تواضع وہ کرتی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ یقیناً وہ انہیں کا خاصہ ہے کہ بیماری کے باوجود بھی وہ اپنے تمام تر ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہماری خدمت کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بچوں کو سلامت رکھے اور ان محفلوں کو سلامت رکھے, کیونکہ حقیقت ہے کہ یہ محفلیں ہی ہیں جو ہماری روحانی تازگی کا باعث بھی بنتی ہیں اور ہمیں یقیناً اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر سے جوڑے رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ تمام دیکھنے والوں سے اور آپ تمام موجود ہو یہاں تمام احباب سے اجازت چاہوں گا. جی جی بالکل بالکل. تو میں اجازت چاہوں گا کہ دیکھنے والوں سے خاص طور پہ کہ میں اپنی بات تھوڑی سی مکمل کر دوں. جی جی میں تھوڑی سی بات مکمل کر دوں. اصل میں یہ جو ہماری نشست ہوتی ہے ذرا انفارمل ہوتی ہے, دیکھنے والے بھی تھوڑا عجیب سمجھتے ہوں گے کیونکہ حوالے سب جگہ سے آتے ہیں, ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کی نشست کو ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں. ہمارے طاہر بھائی کی ماشاءاللہ یہ نعت, یہ حمدیہ مجموعہ, حمدیہ دیوان طواف آگہی, جو کہ غالباً کراچی کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں شاید یہ حمدیہ دیوان پہلا حمدیہ دیوان منظر عام پر ہے. تو ماشاءاللہ تو یہ پیش کیا جائے گا ابرار بھائی کو. ابرار بھائی کا ایک خاصہ ہمیشہ سے رہا ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہیں, یہ جانتے بھی ہیں. جی ضرور. تو وہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشید بغیر تحائف کی منتقلی اور فوٹو سیشن کے مکمل نہیں ہوتی, تو وہ بھی اسی نشست کا لائیو نشست کا حصہ بنیں گے اور ابرار بھائی مسعود کیفیات اکیڈمی کی جانب سے تحائف پیش کریں گے. اور پہلے سب سے پہلے طاہر سلطانی صاحب سے درخواست ہے کہ ابرار بھائی کو کتاب پیش کر دیں تاکہ پھر مسعود کیفیات اکیڈمی کی تحائف کا سلسلہ جاری. ہاتھ لگا دیں. ہمارے مسعود کیفیات اکیڈمی کے چیئرمین رجسٹر میمن صاحب جی موجود, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. طواف آ گئی ماشاءاللہ. یہ پہلی کتاب ہے جو میں نے آپ کو پیش کی. ہم کے لیے انہوں نے وقت کی اپنے آپ. دوسری کتاب انشاءاللہ پیش دوسری کتاب یہ دیکھیں, دوسری کتاب ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی کتاب کا نام بھی دوسری کتاب تھا. تو میں خود طاہر بھائی سے اپنی کتاب میں ہوں ادھر ہی ہوں. ابرار بھائی کی جانب سے کچھ تحائف کا تحفہ ہے. میں ان کی بھی نظر کچھ کر ہی دوں نا, وہ تو نہیں لایا میں. یہ ہر سانس پکارے صلی اللہ, ہر سانس پکارے صلی اللہ. یہ علامہ صاحب کے لیے. علامہ صاحب یہ آپ کے لیے. سعید وارسی صاحب ملیح سے تشریف رحمت میں شہدائے مدینہ, بہت سینئر ہمارے فیلو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی خدمت میں ابرار بھائی کی جانب سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ بھی آئیں نا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں نعت کے مصداق لوگ ہمارے. سعید بھائی تو جدی بالکل بالکل. ایڈوکیٹ صاحب سے ہمارے تشریف جناب نمبر دیا ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست سے تشریف لائے اور یہ تحفہ آج میں نے لکھا سافٹ ریمائنڈر فار پروگرام, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہارڈ ریمائنڈر ہے, اس میں شرکت ضروری ہے. یہ ہمارے صاحب بھائی کے والد گرامی تشریف لائے ہیں. صاحب بھائی کے والد گرامی ماشاءاللہ, بڑا مجھے خوشی کو وہیں سے پیش کرتے صاحب بھائی شروع میں تو نظر آئے تھے, ابھی آ رہے ہیں, وہ بچوں کو ٹیوشن لینے گئے نا. یہ پیش کریں, یہ سب لے لو بیٹا.
रजा भाई हमारे मोहल्ले दार और इन्होंने पहली दवा